بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سدیس الرحمان ہوں۔ آج میں معاشرے کے متعلق کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں غیر متوازنی اور اس کے اندر ظلم، جبر اور بربریت، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے انسان کی بنیادی تین وہ ضروریات یا نیڈز ہوتی ہیں۔ انسان کی جو سب سے پہلی نیڈ ہوتی ہے وہ اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے، دوسری سوشل نیڈ ہے اور تیسری بایولوجیکل نیڈ ہے۔ سائیکولوجیکل نیڈ میں وہ چیزیں ہوتی ہے کہ انسان وہ چیزیں اپنے ان خاص لوگوں کو بتاتا ہے جو وہ کسی عام شخص کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا، جیسے کہ فیملی ممبرز ہو گئے، فرینڈز ہو گئے۔ تو یہ چیزیں وہ اگر کسی کو نہیں بتاتا تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ہمارے پاس سوشل نیڈز ہیں۔ سوشل نیڈز یہ ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، کہیں پہ رہتے ہیں، تو لازماً آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم، رنج، دکھ، درد یا خوشی پہنچتی ہے، آپ کو ملتی ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ شیئر کر کے آپ بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو انسان کی نیڈ ہوتی ہے وہ بایولوجیکل نیڈ ہوتی ہے، جو ایک انسانی فطری عمل ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے سائیکولوجیکل اور سوشل نیڈز میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے اسکول میں پلے گراؤنڈز وہ ختم ہو گئے ہیں، وہاں پر وہ گیمز نہیں کیے جاتے۔ جو ہمارے پارکس ہوتے تھے وہاں پر پلازے بننے لگے، تو انسان کے اندر ایک انرجی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، وہ اس انرجی کو استعمال نہیں کر پاتا، تو اس وجہ سے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس انرجی کو غلط راستے پر استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کہنی تھی کہ ہمارے جو سوشل نیڈز ہیں اس میں سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انسان وہ چیز لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات یا یہ چیز کسی کو بتا دی تو شاید معاشرے میں یا تو اس کے لیے خطرہ بن جائے گا یا پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا معاشرے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ کبھی کبھار اس طرح نہیں ہوتا، لیکن انسان خود یہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی کام یا کوئی بات سامنے لاؤں معاشرے کے، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر دے اور مجھے معاشرے سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اور تیسری جو ہماری بایولوجیکل نیڈ ہے، اس کو ہم اگر اسلامک ریلیجس پوائنٹ آف ویو یعنی اسلام کی نقطۂ نظر سے دیکھیں، تو جس طرح سے اسلام میں بلوغ کے فوراً بعد شادی کروانا وہ لازم قرار دیا گیا ہے، تو یہ سب سے ایک بہترین عمل ہے۔ بائی دا وے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ دولت کو اور نوکری کو اور سیٹلمنٹ کو وہ شادی سے زیادہ وہ فوقیت اور اہمیت دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، چھوٹے بچے وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں۔ میں ایک مخصوص طبقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بایولوجیکل نیڈز پورا نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر ہر وقت ایک انرجی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے، تو وہ اس انرجی کو یوز کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جب انرجی کو یوز کرنے کے لیے ایک صحیح طریقہ نظر نہیں آتا، تو وہ ظاہر ہے ایک غلط طریقے سے اس کو پھر وہ کنزیوم کرتا ہے۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے سوشل نیڈز میں گیمز بھی ہیں، فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، لیکن اگر ہم کوئی کھیل کود گیم وغیرہ نہ کریں تو ہمارے ساتھ ہمارے اندر جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ کنزیوم نہیں ہوتی۔ اس کی کنزیوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے، معمولی چیزوں پر لڑتا جھگڑتا ہے، اور جس کی نتائج وہ خاندان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھار گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان وہ دراڑ آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے قتل و غارت تک بات پہنچتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ سائیکولوجیکل نیڈ ہے انسان کی۔ سائیکولوجیکل نیڈ سے میرا مراد یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ہم نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں یا پھر کسی اور کی ذات کے بارے میں انتہائی حساس باتیں وہ اپنے فیملی ممبرس کو نہیں بتا سکتے، یا پھر ان کو بتانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہی تو شاید اس کے نتائج وہ خطرناک حد تک
منفی آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان اس چیز کو اپنے اندر برداشت کرتا ہے اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ غصے کے طور پر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی نیڈز ہیں انسان کے، سائیکولوجیکل، بایولوجیکل اور سوشل نیڈز، جن کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، وہ غصے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے، تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس کو کنزیوم کر کے غصے اور تعصب کو بروکار لاتے ہوئے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اب ہم سوچیں کہ اگر کسی کے لیے رات کی روٹی، ایک وقت کی روٹی افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ لازمی جو ہے وہ کسی سے ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، کسی کا جیب مارے گا، اس کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو قتل کے حد تک بھی پہنچنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے، اگر ہم ان 3 چیزوں پر اپنے معاشرے میں فوکس کریں کہ سائیکولوجیکل، بایولوجیکل اور سوشل نیڈز جو ہے اس کا خیال رکھیں، اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوان لڑکوں کو اگر ہم یہ موقع دیں کہ ان کو ہم سمجھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک دوستانہ رشتہ قائم کر لیں اور ان کے ساتھ ہم وہ چیزیں ڈسکس کر لیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرے کی وجہ سے ڈسکس نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں کہ ہمارا یہ معاشرہ بہتر سے زیادہ بہترین ہو سکتا ہے۔